انصاری، شیخ، قریشی، ان چیزوں کو لے آئیں گے. ان دونوں میں فرق جی ہے. جی جی شیخ انصاری جی قریشی کا تعلق دھرم سے نہیں ہے، جبکہ برہمن جی شتریہ ویشیہ شودرا کا تعلق سمبندھ دھرم سے ہے. فرق سمجھ رہی ہیں دیدی؟ جی ہاں ہاں وید، سمجھ رہے ہیں. ہاں وید میں یعنی نہ قریشی قرآن میں آیا ہے، نہ انصاری آیا ہے، نہ شیخ آیا ہے، جی نہ جاٹ آیا ہے، نہ چیما، یہ کوئی جات. مگر وید میں برہمن، شودر، شتریہ، یہ آپ کو پروش سکت کے اندر ملتا ہے وید سے. فرق سمجھ جی لیا دیدی؟ بالکل. یہ ہے فرق، ہاں ہاں یہاں سے آپ بالکل. نے سمجھا. جی جی، جی کچھ اور کہنا چاہتی ہیں پھر آگے بڑھیں گے. جی تیسرا یہ ہے کہ یہ 4 بیویوں کا یا 7 بیویاں ایسا کچھ، ایک سے ادھک جو بیویاں ہیں وہ رکھنے کا جو رواج ہے وہ مسلمانوں میں ہے، ایسا مطلب ہم دیکھے بھی ہیں اور سنے بھی ہے. جی 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 جی. جی ہاں تو اس ہاں، پہ اس کیا میں، کہنا چاہیں گے؟ ہاں اس پہ یعنی آپتی بھی کھل کر بتا دیں. یہ تو ایک تو چیز ہے جو ہو رہی ہے، اس پر ہوں آبجیکشن کیا ہے دیدی؟ اگر وہ بتا دیں گے نا تو پھر میں اس حساب سے اس ایریا کو ایڈریس کر دیتا. جی جی کیا اس ایریا کو نہیں، جیسے ایک مطلب یعنی ایریا تو یعنی میں نہیں ایسے آسان کر دوں سننے آپ کا میں. سوال. یعنی آپ یہ ہاں کہہ ہاں رہی ہیں کہ ایسا بولیے. کیوں کرتے ہیں، یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ ہاں ہاں ہاں. اچھا، سب سے پہلے کیسر بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پہلے میں کیسر بھائی سے پوچھ ایک لوں نا. نہیں نہیں، آپ نے شروع کر دیا، آپ کیری آن کیجیے. نہیں نہیں، شروع میں نے کون سا کوئی تلاوت شروع کی ہے کیسر بھائی، رک جائے گی. بس میں آپ بولیں. بس یہی میرا سوال تھا کہ یہ تو انفارمیشن ہے، اب اس میں جو اعتراض ہے، جو آبجیکشن ہے، اگر وہ مجھے آبجیکشن ہے بھی ہے یا نہیں ہے. اور جو میں نے ان کی بات سنی وہ 4 شاید 7 بھی کہہ رہی تھی. 7 والی تو خری گی، آپ کو غلط خبر دیا کسی نے. لیکن اگر 4 ہیں تو آپ بتائیں گے کہ اس پہ آپ کو آبجیکشن ہے یا آپ اس کو اپریشیٹ کر رہی ہیں، یا کیا آپ کے اس پہ فیڈ ہاں بیک ہے؟ بالکل بالکل بالکل. ایک پائل ملک، کرتیکا ملک جو ہے، اور کیا اس کا ہسبینڈ کا نام آئی تھنک یاد نہیں آ رہا ہے، بہت فیمس ہے وہ. ہوں، یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ بہت فیمس ہے. پہلے وہ دیکھیں یہاں پرسنس کو سناتن ہم دھرم کا تھا. ہاں ایک منٹ، پہلے دیکھیں. وہ سناتن اچھا. دھرم کا تھا. بعد میں وہ اپنا ریلیجن کنورٹ کیا اسلام میں، تاکہ اس پہ کوئی آواز نہ اٹھا سکے کہ وہ 2 بیوی رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ چیز ہے. ہاں. دیکھیے یہ پرسنل معاملات تو ہم ڈسکس نہیں کر سکیں گے یہاں پہ. کہ اس نے 2 شادیاں کی اور اس کے بعد اس کو پھر یہ ہوا کہ کسی نے اس نے کہا یہ اچھی چیز ہے، مسلمان ہو جاتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اچھا خیر، یہ بھی آپ نے کسی کا بتا دیا. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا فیڈ بیک کیا ہے. ایک مسلمان مرد ہے، وہ 4 بیویاں اس کی ہو سکتی ہیں. ہم یہ ٹرم یوز نہیں کر سکتے کہ اس نے بیویاں رکھی ہیں، اس لیے کہ ہم بیویوں کو کچھ چیزوں میں نہیں سمجھتے. تھنگز نہیں ہوتی جن کو رکھا جاتا ہے، وہ ایک محبت کا ریلیشن شپ ہے. اچھا، سو لوگ یہ بائی دا وے، ایسے ایک سوری، انسان کی لوگ 4 بائی دا وے بیویاں ہو نیچے کہہ سکتی رہے ہیں، سوری، لوگ بائی دا وے نیچے کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی ہندو ہی ہیں. جی کیسر بھائی کہہ رہی ہیں. ہیں. اچھا اچھا، جو کوئی بھی صاحب ہے وہ تو اچھا، آپ کا میں فیڈ بیک جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہیں، آپ کو اس پہ چیز پہ اعتراض ہے، یہ اگر آپ بتا دیں تو. کیا مطلب؟ ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، آپ کا فیڈ بیک کیا ہے؟ یہ اچھی بات ہے، بری بات ہے، کیا سمجھتی ہیں آپ؟ وہ بہت بری بات ہے، اچھی بات ایک دم نہیں ہے یہ. ٹھیک ہو گیا، آپ بتائیں گے کیوں بری بات ہے یہ؟ بری بات اس لیے ہے کہ مطلب کہ ایک انسان ہے اور 4 تھالی ہوں، اس میں رکھا ہوا ہے، اور وہ کہاں ہوں. کیسے کھانا کھائے گا؟ 4 تو ہاتھ نہیں ہے اس. ٹھیک بات ہے، اگر وہ 2 تھالی اگر اس کے لیے افورڈیبل ہے تو وہ 2 کر دے. 4 کو اس پہ ڈیوٹی تو نہیں کہ وہ کرے ہی کرے. ہاں، یہ مین پوائنٹ ہے جو دیدی کے لیے کنفیوزنگ ہے. دیدی مائک ان میوٹ کریں. ہاں، یہ بڑا زبردست پوائنٹ کیسے بھائی رکھا. دیدی شاید نہ ہنس رہی ہیں، مسکرا رہی ہیں. مثال دے کے خود ہو مسکرا. سکتا ہے. اچھا دیدی، دیدی آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلمان کے لیے 4 شادیاں کرنا مینڈیٹری ہے، کمپلسری ہے؟ یہ سمجھ رہی ہیں آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے؟ نہیں ایک دم نہیں، کمپلسری نہیں. کمپلسری ہوتا تو پھر سب کرتے نا. کمپلسری ہاں ہوتا تو سبھی کرتے ہیں، کیونکہ تو سبھی کے بس ٹھیک ہے. دامپتیہ جیون میں جو ہے کچھ نہ کچھ اتار چڑھاؤ آتا ہے، اوب کے آدمی کر ہی لے گا. صحیح تو بات ہے، بس ٹھیک ہے لیکن پھر. کچھ ہاں کچھ ہے. ہاں، تو پھر اگر میں آپ کو ہوں بتاتا ہوں، جب کوئی چیز کمپلسری نہیں ہے نا، مان لے مثال کے طور ہوں پر آپ نے پہلے ایک بار میرے خیال سے شاید آپ نے کیا تھا، یہ کوئی اور تھی ہماری بہن تھی جنہوں نے ماس بھکشن کے بارے، گوشت کھانے کے بارے میں کہا تھا کہ ماس کھانا اس پر.
تو میں نے اس وقت بھی یہ پوائنٹ رکھا تھا کہ یہ کھانا بھی کمپلسری نہیں ہے. قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے کھانا ہی کھانا ہے, کہیں بھی نہیں ہے. جس کا نہیں دل کرا وہ نہ کھائے. آپ یہ جو آپشن رکھی گئی ہے اس پر کیسر بھائی آپ کو بتا دیتے ہیں. کیسر بھائی میں چاہتا ہوں کہ ضرور آپ اس پر روشنی ڈالیں کہ یہ جو پولیگیمی کی جو آپشن دی گئی ہے, مینڈیٹری نہیں, آپشنل جو رکھا گیا ہے, اس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ دیدی کو بتائیں کہ یہ کیا ہے, کیوں ہے, کیا چکر ہے اس کا. جی ضرور. دیکھیے سسٹر, بات یہ ہے کہ اسلام نے یہ آپشن انیشیٹ نہیں کیے. یہ بات میں بڑے ٹھہر ٹھہر کے کہوں گا, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اسلام نے یہ آپشنز انیشیٹ نہیں کیے ہیں کہ آپ 4 شادیاں کیا کریں, یا آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ 4 کر لیں. ہسٹوریکلی یہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ مرد زیادہ سے زیادہ شادیاں کرتے تھے, اور شادیاں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ حرم کہیں یا کچھ بھی کہیں, وہاں پہ بہت سی عورتیں رکھی ہوئی ہوتی تھیں. آپ کے اپنے دھرم میں بڑی آپ کی ٹاورنگ پاورفل نام ہیں جن کی ہزاروں شادیاں رجسٹرڈ ہیں. ہر سسٹم میں آپ کو مل جائیں گی, ہر سسٹم میں. اسلام نے اس کو کیپ کر دیا ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم آپ کو ایک نئی چیز بتا رہے ہیں کہ آپ 4 شادیاں کریں. اسلام کہہ رہا ہے کہ یہ جو 100 رکھی ہوئی ہوتی ہیں, کبھی 200 رکھی ہوئی ہوتی ہیں, یہ نہیں. 4 شادیاں آپ کر سکتے ہیں اگر آپ انصاف کر سکیں. اور ساتھ یہ بھی ہے کہ انصاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ انصاف کرنے میں یہ نہ چلے جانا تم کہ ہر طرح سے تم کوشش کرو کہ جس طرح سے تم کر, نہیں, یہ نہ کرنا کہ بالکل ایک کی ہو جاؤ اور دوسری کو چھوڑ دو, باقیوں کو نگلیکٹ کرنا شروع کر دو. نہیں, اگر تم فیئر اینڈ بیلنس طریقے سے چل سکتے ہو تو تم پہ لمٹ ہے no more than 4. یہ بات ذہن میں رکھو. اچھا, یہ بات پرفیکٹلی کنسسٹنٹ ہے ہیومن سائیکولوجی کے ساتھ. ایک ہوتا ہے ایک اسٹڈی ہوتی ہے سائنس کی, اور ایک ہوتی ہے اسٹڈی آف اسٹڈیز, کہ جب آپ انالیسز کرتے ہیں بہت سی اسٹڈیز کا, یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کس نتیجے, یعنی کہ ساری اسٹڈیز کیا چیزیں کہہ رہی ہیں. تو ایسی ہی ایک اسٹڈی ہے, وہ میرے ایک ویڈیو میں اس کا ریفرنس بھی مل جائے گا, میں دیکھوں گا اگر وہ ویڈیو مجھے مل جاتی ہے تو, کہ مرد اور عورت کے یہ جو سیکشول ریلیشن شپ ہے اس میں کیا فرق کیا ہے. تو وہ ساری سٹڈیز جتنی بھی ہوئی تھیں اس کے ان کو 4 بیسک فرق پتا چلے کہ ایسنس یہ ہے ساری سٹڈیز کا کہ وہ 4 ہیں. اور ان 4 میں سے ٹاپ 2 یہ تھے کہ مرد ایک وقت میں ایک سے زیادہ ریلیشن شپ رکھنا چاہتا ہے, کیونکہ اس کے اندر پورا ایک اس نیورو سائنس ہے, بایولوجی اس طرح کی ہے, اس کی ٹیسٹوسٹرون لیولز اس کے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ایون اگر اس کی ایک بیوی بھی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کچھ ٹائم کے لیے دور رہے. اگر وہ ہر وقت بیوی کے پاس رہے گا تو اس کے اندر فیمنن زیادہ آ جائے گا, جو کہ عورت کو بھی اچھا نہیں لگتا. وہ مرد کو مرد کے طور پہ دیکھنا چاہتی ہے, تو وہ ایک عورت سے دور جب رہتا ہے تو اپنے ٹیسٹوسٹرون کو لیولز کو بھی وہ ڈیولپ کرتا ہے. یہ اچھی بات ہوتی ہے. یہ تو جو سائیکولوجسٹ ویسٹ میں وہ بتاتے ہیں ان عورتوں کو جو کہتی ہیں کہ ہم بہت زیادہ پوزیسو ہیں, ہسبینڈ ہم سے دور رہے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا, تو وہ کہتے ہیں کہ دور رہنے دیا کرو, یہ اچھی بات ہے. جب وہ دوسری بیوی کے پاس جاتا ہے, تیسری کے پاس جاتا ہے, چوتھی کے پاس جاتا ہے, تو جو پہلی سے اس کی جو دوری ہوتی ہے وہ ایک محبت میں کنورٹ, یہ ایک چیز مس ہو رہی ہوتی ہے, وہ اس کی طرف پھر وہ واپس جاتا ہے, بیکاز اس کے لیے اس کی وائرنگ دماغ کی اس طرح سے ہوئی ہے. اور عورت جو ہے, ایک آپ کے سوال کے اندر ایک سب کوشچن ہے کہ عورت کیوں نہیں کر سکتی, ہے I'm sure at some point آپ یہ پوچھیں گے بھی شاید کہ عورت کیوں نہیں کر سکتی. تو عورت کی سائیکی میں یہ ہے کہ وہ ڈیپر ریلیشن شپ چاہتی ہے, کمیٹڈ ریلیشن, اور ایک مرد کے ساتھ چاہتی ہے, اور یہ بھی نہیں چاہ رہی ہوتی وہ کہ وہ اس کا مرد ہمیشہ اسی کا ہی رہے. ہاں, سرفس پہ یہی بات ہے, ہر دنیا کی کسی عورت سے پوچھو کہے گی نہیں ایسا ہی ہے, لیکن اس کے باوجود پوری دنیا میں سے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. ویسٹ میں اس کو شادیوں کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا تھا, وہاں پہ اب دیکھ لیں کیا کیا, میں وہ نام نہیں لینا چاہتا ہوں ریلیشن شپس کے. یہاں پہ آپ ہماری بہن کی طرح ہیں, میں وہ لفظ بھی آپ کے سامنے نہیں کہنا چاہتا, کہ ویسٹ میں جس طرح کی ریلیشن شپ ہیں, ایک مرد ہے ساتھ کتنی عورتیں اس کے ساتھ رہ رہی ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے ایک نیچرل کورس کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ یس, مرد کی نیچر ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ ریلیشن شپ رکھ سکتا ہے. تو اسلام نے اس کو لیجٹمائز کیا اور کیپ کیا ہے کہ جو ریلیشن رکھو گے وہ نکاح کے ہوں گے, بغیر نکاح کے نہیں ہوں گے, بغیر شادی کے نہیں ہوں گے, اور وہ میکسیمم 4 ہوں گے. اب تم 1 کرو, 2 کرو, 3, لیکن 4 سے اوپر نہیں جانا ہے. اب یہ نہیں کرنا کہ 100 جو پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا. یہ بات سمجھ آئی آپ کو میری؟ جی جی سر. ٹھیک ہو گیا دیدی؟ جی سر.
جی چلیں، بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں اگر آپ کی بات ہو گئی تو. چوتھا جی کوشچن میرا یہ ہے کہ 3 طلاق جو ہے، ایک بار جو مطلب شادی کیے اس کے بعد جو ہے 3 بار طلاق کہہ دیے اور شادی جو ہے ٹوٹ گیا، ہوں. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ اب تو مطلب سپریم کورٹ جو ہے وہ مطلب ایکشن لیا ہے اس بات پہ، تو بہت لوگوں کو بڑا راحت تمہارا ملا ہے، لیکن اسلام دھرم میں یہ جو لکھا گیا تھا یہ تو میرے حساب سے تو یہ غلط تھا. پہلے جی مطلب کیسر کچھ بھائی. لوگوں کو اچھا، یہ غلط تھا کہ اگر طلاق ہو گئی تو شادی ختم ہو گئی، یہ غلط ہے؟ آف کورس غلط ہے، کیونکہ سوچنے سمجھنے کا ٹائم نہیں ملا نا. غصہ آیا، غصے میں آ کے ہم تاؤ میں آ کے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا، کسی کا مرڈر بھی کر سکتے ہیں ہم غصے میں. وقت تو چاہیے نا، جب آپ کے پاس وقت ملتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی کیا غلطی ہے، اور آپ کی غلطی ہے تو سامنے والی کی کتنی غلطی ہے اور آپ کی کتنی غلطی ہے جی سمجھنے کے لیے وقت چاہیے. اور اسلام دھرم میں وقت نہیں دیا گیا تھا، اور ترنت جو ہے آپ کو ترنت آپ 3 طلاق بول دیجئے گا اور آپ کا جو ہے طلاق ہو جائے گا، تو یہ تو غلط ہے سر، وقت تو ٹھیک دینا ہو گیا. چاہیے. اچھا، اس میں چونکہ ایک فقی فقہ کو اب ہندی میں، انگلش میں جورسپروڈنس کہتے ہیں، ہندی میں معافی چاہتا ہوں، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، میرے یو پی کے دوست میری مدد کریں تو اس میں ایک تھوڑا سا ڈفرنس پایا جاتا ہے، تو اس لیے ہم اس پہ کھل کے تبصرہ نہیں کرتے. لیکن میں آپ کو ایک ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ بتا دیتا ہوں کہ اصل میں یہ جو ہے نا، ایک جو ٹائم نہیں ملا اور غصہ، یہ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہی کیا گیا تھا. یہ ہسٹری آپ کو ہمارے سیکنڈ کیلف کے دور میں مل جائے گی کہ یہ جو مذاق بنا لیا تھا نا کہ طلاق طلاق طلاق، وہ ایک تو انہوں نے، اچھا ٹھیک ہے ٹھہر جاؤ گے، تمہیں زیادہ غصہ آتا ہے نا تو آج کے بعد یہ حرکت کی تو پھر وہ مانی جائے گی ایسے ہی، پھر ایک میں تین اچھا ہی، تو میں پھر اس پہ لوگوں کا غصہ ہی اس سے کم ہوا تھا. جی اچھا میں جی اس پہ جی نا سامر بھائی، کیسر چونکہ بھائی اس میں آگے ایک بڑھتا ہوں. فقہ کا وہ ہے اہل حدیث اور احناف، جی تو میں تھوڑا سا اس جی میں جی احتیاط سے ہاں. بات کر رہا ہوں. نہیں نہیں نہیں، بہرحال بالکل آپ بالکل کہہ بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اچھا دیدی، طلاق دینے کے بعد ٹائم نہیں، یہ آپ کہہ رہی ہیں دیا جاتا نا، فوراً ہو جاتی ہے؟ نہیں ہاں، نہیں نہیں، کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو جب مطلب طلاق اگر کسی کو دے رہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا جو مانسکتا ہے وہ سامنے والے ارے وہ میں نہیں سمجھ مل گیا رہا ہے ہوں، یا وہ میں پھر سمجھ من گیا ہوں، مٹاؤ ہے تو وہ میں سمجھ گیا ہاں ہوں. ہاں. طلاق کے بعد آپ کہہ رہی ہوں ہیں کہ طلاق کے بعد فوراً سپریشن ہو جاتی ہے، وہ ٹائم نہیں ہوتا، یہ آپ کہہ رہی ہیں. ہوں 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 ہوں. ایسا کہیں بھی نہیں ہے، یہی فرق ہے. یہ ایک غلطی تھی جو مسلم معاشرے کے اندر ہے، اس غلطی کو دور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ جی طلاق دے دی سب ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے. عدت ورڈ سنا آپ نے؟ عدت؟ نہیں سر. ہاں، عدت ورڈ نہیں سنا آپ نے. عدت ورڈ ہی وہ ٹائم ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، بولتا ہے طلاق. ٹھیک ہے جی. اب طلاق کے بعد 3 مہینے کے اندر اندر اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ صلح کر لیتا ہے، بیوی واپس آ جاتی ہے، وہ واپس آ جاتا ہے، تو ان کے پاس ٹائم ہے 3 مہینے کے اندر اندر. ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں قرآن کی ٹرم ہے ثلاثہ قروء. میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، آیت ہے ثلاثہ قروء، 3 مہینے جنرکلی. اور اگر اسپیسیفکلی اس کرو ورڈ کو ٹرانسلیٹ کیا جائے تو مینس جو سائیکل ہوتا ہے، مینسس پیریڈ ہوتا ہے منتھلی، رجس. 3 ماس گزریں گے، اس 3 ماس کے اندر اندر وہ بیوی واپس آ سکتی ہے، خامد اس کو واپس لا سکتا ہے، دونوں پیار محبت سے رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا پوائنٹ نمبر 1. اب مان لو 3 مہینے گزر جاتے ہیں، 3 مہینے کے بعد بھی وہ واپس لا سکتا ہے اسے، مگر اس وقت نیا نکاح، نیا حق مہر، نیا ولیمہ. کیوں؟ کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے، کیونکہ اور یہ تینوں چیزیں عورت کے حق میں ہیں. کیوں اسلام یہ کہتا ہے؟ اس بیس پر کہتا ہے کہ اس عورت کو سیکیورٹی مل سکے، اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو وہ واپس لا سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے. تو یہ چیز میں نے رکھنی تھی آپ کے سامنے کہ ایسے غلط فہمی ہے کہ ٹائم نہیں دیا جاتا یا ترنت جو ہے اس کو گھر سے نکال دیا. اچھا ایک اور بات آپ کو عجیب بتاؤں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے تو آپ کو یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ جو طلاق دینے کے بعد کا پیریڈ ہوتا ہے نا، طلاق دینے کے بعد کا پیریڈ، اس میں بھی عورت پتی کے گھر میں ہی رہے گی. یعنی عورت کو جو پراپر اسلامک ٹیچنگ ہے نا، پراپر آج کل ہوتا ہاں، ہے یہ، یہ اصل میں بہت دقت بہت یہ پڑ گئی امپورٹنٹ ہے. پوائنٹ، یہ جی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہاں، اس میں دقت دیدی یہ پڑ گئی ہے کہ میاں بیوی میں جب جھگڑا ہوتا ہے نا، تو وہ جھگڑا ضد کے چکر میں نا، وہ جو عورت ہوتی ہے وہ اپنا بیگ اٹھاتی ہے، میں جا رہی ہوں، وہ نکل جاتی ہے. خامد بھی ضد میں ہوتا ہے. اسلام کی ٹیچنگ کے مطابق یہ ہے کہ میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہو گیا اور ایون طلاق تک اس نے بول دیا اپنی بیوی کو، وہ اس گھر سے نہیں نکلے گی.
وہ طلاق کی جو عدت ہے نا، جو اس طلاق کا جو ٹائم ہے جس میں صلح ہو سکتی ہے، وہ ٹائم بھی وہ اپنے پتی کے پاس گزارے گی، کیونکہ اسی میں تو رجوع ہو سکتا ہے، صلح ہو سکتی ہے، وہ سوچ پچار ٹھنڈے ہو سکتا ہے صبح غصہ تھا، ہوتا ہے میاں بیوی کو صبح کسی کارن لڑ پڑے، جھگڑا ہو گیا، شام تک ان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کیونکہ عادت ہوتی ہے صبح شام کھانا ساتھ کھانا، سونا ہے ساتھ، گھومنا پھرنا ہے ساتھ، بچے ہو گئے ہیں تو پھر اور تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، تو صبح شام اگر ایک دوسرے کے ساتھ رکیں گے شام تک مسئلہ ہو جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں یہ جو ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہے۔ ٹرپل طلاق کا مسئلہ چونکہ مسلمانوں میں ایک فقہی مسئلہ ہے جس کو اسلامک جورسپروڈنس کے اندر ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے ٹھیک ہے، یہ اس اختلاف کی وجہ سے یہ غلط فہمی بنی، اتنی بات ہے دیدی، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے سارے مسلمان ایک ہی طرح نہیں اس بارے میں سوچتے، کیونکہ طلاق کا جو مسئلہ ہے یہ فقہی مسئلہ ہے۔ فقہی مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس میں انٹرپریٹیشن کا ایشو ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح ہوگی، کچھ لوگ کہتے ہیں اس طرح ہوگی، یہ دقت ہے۔ جی اب تو اس ٹرپل طلاق کے بعد پھر لوگوں کا ایشو، سوری، اور جو حلالہ کا ایشو ہے نا، یہ ٹرپل طلاق کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں کچھ لوگ کہ جی ٹرپل طلاق ہو گئی، اب تو بیوی ہو گئی حرام، اب تو ہوگا حلالہ۔ یہ ایک غلطی پر دوسری غلطی، یوں سمجھیں آپ، ٹھیک ہے؟ جی تو 3 مہینے کے بعد جو ہے، اگر 3 مہینے کے بعد صلح ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور نہیں ہوا تو پھر ہم اپنے راستے آپ اپنے راستے، یہی بات ہے۔ نہیں، 3 مہینے کے بعد بھی اگر صلح ہو جاتا ہے تو وہ آ سکتی ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دوبارہ نیا نکاح ہوگا، یعنی اسی بندے کے ساتھ۔ مثال کے طور پر مثال سے سمجھاتا ہوں، عبداللہ ہے، ٹھیک ہے، عبداللہ، اور دوسری طرف ہے نام کی لڑکی ہے، کوئی بھی نام رکھ لیں آپ، ارم، میں ایسے سوچ رہا ہوں، ارم رینڈملی، عبداللہ اور ارم کی ہوئی شادی، ٹھیک ہے؟ عبداللہ نے دے دی اپنی پتنی کو طلاق دے دی، ارم جو ہے وہ 3 مہینے تک ویٹ کرے گی، یہ بھی 3 مہینے کے اندر اندر، ویٹ کرنے کا مراد یہ نہیں ہے کہ ویٹ کرے گی، 3 مہینے کے اندر اندر وہ صلح کر کے واپس آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اچھا ہوتا کیا ہے، مان لو 3 مہینے گزر گئے اور انہوں نے ایک دوسرے سے لڑائی رکھی، صلح نہیں کی، مگر 3 مہینے گزرنے کے بعد کچھ ایسی بات ہوئی، ایک دوسرے کی یاد آئی، دوبارہ پریم جاگا، انہوں نے کہا ہم واپس آتے ہیں، ارم کے دل میں بھی، ارم بھی ٹھنڈی ہو گئی اور عبداللہ جو ہے اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، تو دونوں نے سوچا کہ ہم دوبارہ اب ملتے ہیں۔ اب وہ پتہ کیسے ملیں گے کہ اب وہ ویسے ملیں گے جیسے وہ پتی پتنی نہیں تھے، دوبارہ ویسے ملیں گے۔ مان لو عبداللہ اب ارم سے جب تک نکاح نہیں کرے گا اور جب تک اس کو حق مہر، جو کہ اس کے لیے ایک قیمت ہوتی ہے، سونے کی شکل میں، پراپرٹی کی شکل میں، پیسے کی شکل میں، وہ حق مہر عورت کا رائٹ ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی کے لیے، ٹھیک ہے نا، تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، خدا نہ خواستہ کل کچھ ہو جاتا ہے تو وہ اس پیسے کو لگا سکے، بلا 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 ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ۔ اور تیسری چیز ہوگی ولیمہ، نیا ولیمہ، ٹھیک ہے؟ تو نیا ولیمہ جب ہو جائے گا تو وہ عورت آ جائے گی واپس، یعنی ارم آ جائے گی عبداللہ کے نکاح میں واپس۔ ایسا 2 بار ہو سکتا ہے، یہ جو کنڈیشن میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے نا سچویشن، عبداللہ اور ارم ایسا 2 بار کر سکتے ہیں۔ ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، ٹھیک ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ یہ کہتی ہے کہ نہیں، اگر عبداللہ نے ارم کو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر 3 بار یہ بول دیا طلاق طلاق طلاق، تو وہ اس کے لیے ختم ہو گیا، اب نہیں وہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتی۔ ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، اس کے اوپر ہے اختلاف مسلم گروپس کے اندر کہ وہ کہتے ہیں کیا یہ امپلیمنٹ ہوگا یا نہیں، کیونکہ اس طرح کی مثالیں بھی ملتی ہیں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اور اس طرح کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ اب اس کو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خود سٹڈی کر کر قرآن اور سنہ کو سمجھیں کہ اس میں کیا موقف ہے کیا نہیں ہے۔ اب دونوں موقف کے اپنے فائدے ہیں۔ اچھا آپ یہ کہہ سکتی ہو کہ اچھا ڈفر ہو گیا تو یہ تو اسلام میں کانٹرڈکشن آ گیا، نہیں، دونوں کے اپنے بینیفٹس ہیں۔ مثال کے طور پر جو ٹرپل طلاق کا ایشو سامنے آیا تھا نا، اس کے پیچھے عورتوں کی ہی سیکیورٹی تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ لوگ غصے میں جب آتے تھے نا، وہ آ کر طلاق 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 طلاق، گالی کی طرح طلاق، کیونکہ عورت کے لیے طلاق ایک گولی ہے، گالی ہوتی ہے، ایسے اس کو بولا جاتا ہے، تجھے طلاق، چل بھاگ جا یہاں سے، نہیں رکھتا، لڑائی ہوگی نا تو فٹافٹ کہہ دیا چل جا بھاگ جا، تجھے طلاق دیتا ہوں۔ تو وہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، عورت کوئی گاڑی بنگلہ یا کوئی زمین یا کوئی چیئر فرنیچر تو نہیں ہے نا، اس کی بھی عزت تھی۔ صحیح بات ہے، تو ایک جب دم ٹھیک۔ اس کی عزت تھی، وہ بیگم تھی، بچوں کی ماں تھی، یا وہ گھر کا فرد تھی، یا جیوت انسان تھی، تمہاری طرح اس کے ادھیکار ہیں، یہ چیزیں تھی۔ تو لوگوں نے پھر یہ کہنا شروع کیا کہ نہیں، جس نے اب کیا نا تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس مرد کو پھر دوبارہ منہ نہیں لگائے گی وہ عورت۔ اب یہ ایک پکش تھا کہ اگر عورت کو مرد ذلیل کر کے یہ کہے گا تو پھر بھائی ہو گئی، چلو بھاگ جاؤ یہاں سے، اب تمہیں کوئی سپورٹ نہیں ملے گا، اب وہ عورت کے پاس تم دوبارہ نہیں آ سکتے، چاہے وہ کتنا روئے دوئے معافیا مانگے، نہیں، بھاگ جاؤ۔ یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ کہتی ہے نہیں، جیسے آپ نے کہا
کہ غصے میں بھی آ سکتا ہے, پتی کو غصہ کرودھ ہوگا, کوئی ضد میں آ کر بول گیا, تو صلح صفائی کے بعد اس کو واپس لے آئے, کوئی بات نہیں, چاہے 3 کی بجائے 300 بار بولا ہو. ایک پکش یہ ہے, ٹھیک ہے. دونوں پکش کے اپنے فائدے ہیں. دیکھو ایک جگہ پر, ایکسٹریم جگہ پر عورت کو بچانے کے لیے یہ بتایا گیا, دیدی آپ نے دیکھا کہ جہاں ٹرپل طلاق جی کو لوگ امپلیمنٹ کرواتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں, طلاق طلاق گالی دے دیتے ہیں. اور دوسرا پکش میں دیکھا آپ نے, گھر کا فائدہ سوچا گیا کہ گرہستی بچ جائے, ایسا نہ ہو کہ دونوں کرودھت ہو کر گالی کریں اور ہم دروازے بند کر دیں. نہیں بھائی نہیں, تو اس کے لیے حرام ہو گئی نا, دروازہ کھلا رکھو, غصے میں انسان بول جاتا ہے, بہت دفعہ ایسے اونچ نیچ ہو جاتی ہے, آ جاؤ واپس. یہ طریقہ ہے, یہ دونوں طریقے ہیں. البتہ جو جنون طریقہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے وہ قرآن اور سننا پڑھنے والوں کو پتہ چل جائے گا. اس میں بھید بھاؤ اختلاف تو آپ کو دکھائی دیتا ہے, مگر ظاہری بات ہے مسلمان غلط کر سکتا ہے. ہم اسلام اور قرآن اور سننا کو دیکھیں گے, ٹھیک ہے دیدی. اس میں کوئی دقت ہو آپ کو انڈرسٹینڈنگ میں تو وہ ضرور بتائیے گا. جی. اگر مطلب صلح نہیں ہو پاتا ہے تو عورت تو پھر طلاق کے بعد اپنے گھر ہی جائے گی, مائکے جائے گی. جی جی جی, ہاں, پھر اس کو ادھیکار ہے. اسلام کے اندر پنروواہ جو ہے اس کی ودھی آپ کو ملتی ہے. سناتن دھرم میں پنروواہ کے لیے دقتیں ہیں, کیونکہ سنتان اور ونش کا مسئلہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ تو بعد میں گوروں نے آ کے ہندو میرج ایکٹ بنایا نا کہ آج عورت ڈیورس لے سکتی ہے. تو سناتن دھرم میں بھی ایشو تھا. پچھلے جو پراچین کال کی جتنی ودیاں ہیں ان سب کے اندر یہ دقت تھی کہ عورت, کئی یہ ستی پرتھا بھی تو تب انٹروڈیوس ہوئی نا, کہ وہ کہتے تھے جب میں وواہ ہی نہیں کر سکتی, ودوا ہو گئی, تو مجھے اس آگ میں ڈال دو. ایک عورت نے جمپ مار دی, انہوں نے اس کو پرتھا بنا لیا. پرتھا نکلا ہے پرت سے. پرت کسے بولتے ہیں؟ جو چیز پھیل جائے. تو جو پھیل گئی چیز اس کو بول دیا پرتھا. تو ستی پرتھا بیسیکلی اسی سے نکلی تھی کہ جب عورت نے دیکھا میرا پتی ہی لیٹ گیا ہے اگنی پر, چتا پر, تو پیچھے تو میں وواہ کر نہیں سکتی, تو میں بھی جاتی ہوں اس کے ساتھ. وہ کود گئی, جب وہ کودی عورتوں نے سمجھا واہ یہ تو اچھا چھٹکارا ہے, کیونکہ پیچھے تو لوگ ٹینٹ بھی کر دیں گے, سفید ساڑی بھی پہنا دیں گے, چوڑیاں بھی توڑوا دیں گے, نہ شنگار نہ سندری کسی چیز کر نہیں سکتی, تو چلو آگ میں کود جاتے ہیں. اسلام نے یہ طریقہ بتایا نہیں. ایک عورت اگر اس کے لیے کوئی سمسیا بن گئی ہے, اس کا پتی چل بسا ہے, طلاق ہو گئی ہے, عورت کے پاس یہ ادھیکار ہے کہ وہ جیے. وہ تو بھی کماری ہے, جوان لڑکی ہے, یا ایون بڑی ایج کی بھی ہے, اس کو ادھیکار ہے وہ جائے اپنا نیا خامن ڈھونڈے, اس کے ساتھ شادی کرے, اپنے جیون کو بتائے اچھے سے. کیونکہ اگر کواری رہے گی, ایکانت میں رہے گی, تو وہ وچار کرنے کا یا کوئی گند کرنے کا یا دوشی کرم کرنے کا کچھ نہ کچھ اس میں اشنکا موجود ہے. یہ چیز بھی رکھی. تو اسلام میں پنروواہ ہے. اگر وہ عورت کی طلاق ہو گئی اور پچھلے گھر نہیں جا سکتی تو اس کے لیے آگے جیون ہے, آگے وواہ کرے, ٹھیک ہے. یہ چیز ہے, جی اس لیے مرد وواہ کر سکتا ہے, یہ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے دیدی, آگے جی. بڑھتے ہیں. لیکن جی 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 کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ طلاق کے بعد جو ہے آدھا پراپرٹی جو ہے اس کو بیوی کو مل جائے گا, اور آدھا پراپرٹی جو ہے وہ ہسبینڈ کو ملے گا. یہ چیز پہلے جو ہے اسلام میں آنا چاہیے تھا نا. نہیں, دیکھیں اس کانسٹیٹیوشن کے اندر ہر چیز جو آئے ہم اس کو آن کریں ایسا ضروری نہیں. اب دیکھو آپ یہ بات کر رہی ہو نا کہ اسلام میں یہ آنا چاہیے تھا کہ اگر کوئی ڈیورس ہو گیا, سپریشن ہو گئی ہے, تو اس کے بعد 50% پراپرٹی جو ہے وہ عورت کے نام آ جائے گی. آپ کو پتا ہے اس وجہ سے ویسٹ میں جو میرج ریشو ہے وہ گرتی جا رہی ہے. لوگ 12-15 سال تک لیو ان میں رہتے ہیں, بچے بھی کرتے ہیں, شادی نہیں کرتے, کیونکہ ان کو یہ ڈر اور بھے ہوتا ہے کہ شادی کی اگلے ہی دن ہو سکتا ہے کرودھ میں آ کر یہ طلاق لے لے, آدھی پراپرٹی لے جائے گی. ایسے کیسز دیکھے گئے ہیں کہ لڑکیوں نے بڈھے 70-80 سال کے بابوں سے کیول شادی کی ہی اس لیے کہ یہ تو 5 دن میں لڑک جائے گا, ساری پراپرٹی میرے ہاتھ میں آ جائے گی. آپ یاد رکھنا, آپ نے غور کرنا ہے, شادی اور وواہ اسلام کی نظر میں کیول صرف یہ شریر کا یا سمبھوگ کرنے کا مادھیم نہیں ہے. اسلام شادی کی بیس یہ رکھتا ہے کہ ادھیک پیار اور پریم سے وہ جیون گزاریں. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ جب آپ شادی کرنے لگو تو ایک دوسرے کا سمان, آدر, پریم, پراسپر ایک دوسرے سے مل کر رہنا, ایک دوسرے کا جو ہے خدمت کرنا, خیال رکھنا, یہ بیس رکھی جاتی ہے. یہ سب کو پتا ہے, شادی وواہ اس لیے ہوتا ہے. اب مان لو مثال کے طور پر اسلام نے جو رکھا ہے کہ یہ اتنی پراپرٹی اس کے ذمے آئے گی. ویسے تو جو ترکہ ہے انہیریٹنس وہ پتی کے مرنے کے بعد یہ ملتا ہے عورت کو. ایک ہوتا ہے انہیریٹنس, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے عورت جب سیپریٹ ہوتی ہے تو اس وقت انہیریٹنس نہیں ہوتی ڈیورس پہ, اس وقت ہوتا ہے اس کا حق مہر یا اس کا نان نفقہ. اب یہ جو ٹرم میں بول رہا ہوں اس کو سمجھ لیں. مان لیں عبداللہ اور ارم کی شادی ہوئی, جو پہلے میں نے مثال دی تھی اسی کو سامنے رکھیں. جی عبداللہ اور ارم کی شادی ہوئی, عبداللہ مر گیا, ارم جیوت ہے. عبداللہ کی تھی جی پراپرٹی, اس پراپرٹی کے اندر سے سب کا حق رکھتے ہوئے اس کو اس کا حصہ ملے گا جو کہ قرآن میں بیان ہوا ہے.
اب مان لو مرا نہیں ہے، جیوت ہے، ڈیورس ہو گئی. اب ڈیورس کے ٹائم پہ پراپرٹی میں عورت نے حصہ کھو دیا، اور کھونا بھی چاہیے. پتا ہے کیوں؟ کیونکہ اسلام، اب دیکھو نا ایک منٹ میں بتاتا ہوں. دو لوگ ہیں، وہ ساری زندگی ساتھ رہتے ہیں اس بندھن کے اندر. اس عورت نے اس کے لیے سیکریفائسز دیے، قربانیاں دیں. اس کا ادھیکار ہے کہ پتی جب مر جائے تو اس کے بعد اس کو پراپرٹی ملے. نہ یہ کہ آدھے رستے میں، بیچ رستے میں ڈیورس لے کر لڑ جھگڑ کر چلی جائے تو وہ بھی عورت پیسہ لے جائے. اس سے تو نقصان ہی نقصان ہے مردوں کا. اسلام نے ڈیوورس ہم دونوں کا ادھیکار رکھا. ڈیوورس صرف میری مرضی سے تھوڑی مل رہا ہے، ڈیوورس تو دونوں کی سہمتی سے ہوتا ہے نا. اب آپ نہیں دونوں، بھی چھٹکارا پانا چاہ رہے ہو نا، تب نہیں تو دقت یہ مطلب ہاں دقت دیدی یہ ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں مرد کا ادھیکار لے لیا گیا ہے. عورت ڈیورس کا پیپر سینڈ کر دیتی ہے، مرد کچھ بھی کرے ڈیورس ہوگا، ایسا ہی ہے نا کانسٹیٹیوشن میں. تو مرد کا ادھیکار کدھر گیا؟ مرد کا ادھیکار تو ختم ہو گیا. اب مان لو ایک عورت نے شادی کی ارب پتی سے، اور ایک ہفتے بعد اس نے کوئی بہانہ کر کے کہ مجھے مارتا ہے، خود کو پیٹ لیا، کچھ بھی کر کے بہانہ کر کے، اور وہ پروف بھی ہو گیا کورٹ کے اندر کہ ہاں مار پیٹ کا نشان تو ہے. اب گھر میں سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں تھے جس سے سدھ ہو سکے کہ کون غلط ہے کون نہیں، مگر عدالت نے عورت کے کہنے پر کہ مار پیٹ کیا ہے، ڈیورس دے دیتی ہے. اس بندے کی تو ساری پراپرٹی گئی نا. اب مجھے بتاؤ، اس بندے نے سارا جیون لگا کے کشٹ کے ذریعے جو پراپرٹی دان اکٹھا کیا تھا، اس عورت کا کیا کرتویہ تھا، کیا انویسٹمنٹ ہے اس کی کہ وہ آدھا پیسہ لے گئی، اس کا نکل گئی. اس میں تو مرد کے ساتھ دھوکا ہے. یہی کارن ہے کہ مرد پھر شادی کرنے سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس کو یہ ہے کہ عورت میں اتنی محنت سے پیسہ کماؤں گا، یہ تو میرے بچوں کو بھی چھوڑ کے بھاگ جائے گی پیسے کی خاطر. یہ قانون اس لیے غلط ہے. اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے پراپرٹی صرف انہیریٹنس اس سینس میں رکھی کہ جب وہ مرتے دم تک مرد کے ساتھ رہے. ون. دوسرا، اگر وہ چاہتی ہے کہ اس کو سپورٹ یہ چیزیں ملیں تو وہ کیول ایک طریقہ کار ہے، اگر وہ ڈیورس لیتی ہے تو اس کے بعد اگر حق مہر ہے، مان لو عبداللہ ارم کی شادی ہوئی، نکاح کے ٹائم پر اس نے کہا میں تمہیں 5 لاکھ حق مہر دیتا ہوں. اب مان لو 2 سال بعد 3 سال بعد عبداللہ اور ارم میں ڈیورس ہو گئی، سپریشن ہو گئی، تو وہ 5 لاکھ عبداللہ کو ارم کو دینا ہی ہوگا. ہاں اگر وہ ڈیورس عورت لے رہی ہے تو پھر اس کا ہاف یہ کمپلیٹ اس کو چھوڑنا ہوگا. یہ ڈیل ہے. اس کے علاوہ مان لو ارم کے بچے ہیں، 2 بچے ہیں، ایسی صورت میں عبداللہ کو تب تک ان بچوں کا خرچہ بھی اٹھانا ہے جب تک وہ بچے خود کمانا شروع نہیں کر دیتے، اور اس کے بعد بھی، کیونکہ وہ پاپا ہے، ان کا ابو ہے، اس کا ادھیکار ہے، رسپانسبلٹی ہے کہ ان بچوں کو بھی وہی پالے گا، کیونکہ دونوں کے سنیوگ سے ہی بچے پیدا ہوئے ہیں. یہ چیز بھی آپ نے سمجھنی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے طریقہ کار. ویئر ایز ویسٹ کے اندر یہ دقت ہے کہ وہ عورت کو زیادہ ادھیکار دے دیتا ہے، مرد کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. عورت کا کوئی کمال نہیں ہے. ویسٹ کے اندر آپ کو کئی عورتیں ایسی ملیں گی جو صرف اس لیے امیر ہیں کہ ان کا ہسبینڈ امیر ہے، اس لیے امیر تھیں. ہاں زندگی میں نہ کبھی پڑھا نہ اسکول گئی، خوبصورت تھی، تھوڑی اچھی دکھتی ہیں، وواہ ہو گیا، وواہ ہونے کے بعد ڈیورس لے لیا، اور اربوں پتی کی ان کی جائیداد ہے. جی دیدی. سر کانسٹیٹیوشن میں جو آپ نے ایک بات کہا کہ لڑکی کے کہنے پہ، عورت کے کہنے پہ، ایک بار کہنے پہ ڈیورس مل جائے گا، ایسا تو نہیں ہے. نہیں ایک بار کہنے پہ نہیں، یہ انڈین کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی انڈین کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہی ہاں نہیں ایک بار کہنے پہ نہیں، obviously وہ پورا کیس ہوتا ہے، اس میں مرد جا کے فالو کر سکتا ہے. مگر مان لو، میرا جو مقصد تھا وہ یہ کہنے کا تھا، مان لو میں نے جو مثال رکھی تھی نا، وہ اس چیز پر رکھی تھی کہ مرد نہیں چاہ رہا، تب بھی کورٹ ہوں اس کو ختم کر دیں گے صرف عورت کی بیس پر کہ وہ رہنا نہیں چاہ رہی. اب مرد چیختا رہے نہیں میں نہیں چھوڑنا چاہتا، میں اس کو سمجھا لوں گا بجھا لوں گا، مگر عورت کا دماغ گھوم گیا، اس کو رہنا ہی نہیں ہے. تو کیا کورٹ فورس کر سکتا ہے عورت کو مرد کے ساتھ رہنے پر؟ کبھی نہیں کر سکتا. عورت نکل جائے گی. یہ ہے مسئلہ جس کو سمجھنا ہے. اس پر میں نے وہ مثال دی تھی کہ عورت جو ہے وہ کورٹ پر جا کر لے لیتی ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. جی دیدی آگے بڑھتے ہیں. صحیح ہے، جی بالکل. بہت شکریہ، بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں. دیدی پرینکا ہمارے ساتھ تھیں، بڑی زبردست گپ شپ چلی. کیسر بھائی کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ کیسر بھائی کہیں سو تو نہیں گئے، بور تو نہیں ہو گئے؟ کیسر بھائی سے بھی پوچھنا نا جی. نہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب آپ ختم کریں گے تو میں ان سے پوچھوں گا کہ اچھا آئیڈیل اچھا سچویشن کیا ہے، لیکن اچھا وہ آپ نہیں نے لے خود ہی لیتے بتا دیا لے کہ لیتے آئیڈیل جو ہے وہ ہے جی کہ جی جب جی کھلا کی دیدی صورت ہوگی. دیدی کہ دیدی ایک منٹ میں آپ کو لے رہا ہوں. دیدی آپ سن پا رہی ہیں؟ نہیں وہ بات آپ جی نے جی کر دی تھی، بالکل. وہ بات آپ جی نے کر بالکل. دی ہے بھائی، کہ اچھا اگر میں وہ نے کر طلاق دی. دے گا تو پھر حق مہر نہیں ہے. ہاں اس میں اس چیز کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، آپ کی ہینڈی ٹپ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ زندگی میں کبھی آپ کی کسی مسلمان لڑکی سے کوئی آپ کی دوستی ہو، یا اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت اس طرف دے کہ آپ اس طرف آئیں اور فیوچر میں کوئی ایسا معاملہ ہو، اللہ خیر کرے، تو آپ نا نکاح کے ٹائم پہ بڑا کچھ لکھوا سکتی ہیں. کہ اگر یہ ڈر ہے نا کہ وہ طلاق دے دے گا
تو سیکورٹی اسلام آپ کو یہ دیتا ہے، وہ آپ کا حق ہے. اسلام میں دیکھیں دیدی، زبردست زبردست پوائنٹ رکھا ہے دیدی. میں نا، میرے کچھ دوست ہیں وہ سعودیہ کے